سورة الانعام آیت نمبر 42 تا 50. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ مِن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. سورہ انعام آیت نمبر 42 تا 50 کا لفظی ترجمہ و تحقیق. وَلَقَدْ اور یقیناً أَرْسَلْنَا إِلَىٰ مِن قَبْلِكَ ہم نے بھیجے تجھ سے پہلے بھی امتوں کی طرف رسول. فَأَخَذْنَاهُمْ پس پکڑا ہم نے ان کو. یہ اخذ مصدر ہے اخذنا کا، اور اخذنا جمع متکلم ہے، ماضی کا صیغہ ہے. ہم جو ہے ضمیر مذکر ہے اور غائب کا صیغہ ہے. ہم نے ان کو پکڑا بالبأسا. بأسا یہ سن سے اسم ہے اور مؤنث ہے. بأسا سختی اور تنگی کے لیے استعمال ہوتا ہے. والضراء یہ ضر سے اسم مؤنث ہے، مرض بیماری تکلیف کو کہتے ہیں. لعلہم لعل اس کو حرف ترجی کہتے ہیں، امید و توقع کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہم ضمیر جمع مذکر غائب. لعلہم تاکہ وہ یتضرعون. تضرعن سے مضارع کا صیغہ یعنی فعل حال ہے، جمع مذکر غائب، عاجزی کرے. فلولا پس لولا پس کیوں نہیں، یہ ڈانٹنے اور ملامت کے طور پر ان سے کہا گیا ہے.
اذ جاءہم بأسنا، جس وقت آئی ان کے پاس بأسنا ہماری طرف سے شدت عذاب، تضرعوا وہ گڑ گڑائے، وہ عاجزی کیے، لیکن مقصد انہوں نے عاجزی کیوں نہیں کی؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ قست قلوبہم، قست یہ قسوتن سے، قسوتن ماضی واحد مؤنث، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے۔ وزینا، زینا یہ تزیین مصدر ہے اس کا، زینا ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، خوبصورت بنایا، آراستہ کیا، سجایا، لہم ان کے لیے، الشیطان شیطان نے، ما اس بات کو، کانو تھے وہ، یعملون عمل کیا کرتے ہیں، یعنی ان کے اعمال کو شیطان نے ان کی نگاہ میں خوبصورت کر دیا۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، فلما پس جب، نسوا یہ لما ظرف کے لیے آتا ہے، ظرف یا زمان یا مکان، جب نسو نسیان ماضی سے نسیان مصدر ہے، نسو جو ہے ماضی کا صیغہ ہے جب مذکر غائب ہے، وہ بھول گئے ما ذکروا جس کی انہیں نصیحت کی جاتی تھی، فتحنا کھول دیے ہم نے، علیہم ان پر، ابواب باب کی جمع ہے دروازہ، کل شیء ہر چیز کے، حتی اذا فرحوا، حتی یہاں تک کہ اذا جب، فرحو وہ اترائے، تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے، بما اوتو اس چیز پر جو انہیں دیا گیا تھا۔ یہ فرحو جو ہے، فرح کا استعمال اچھی خوشی کے لیے بھی ہوتا ہے اور مذموم خوشی کے لیے بھی ہوتا ہے، اور مذموم خوشی مانا گھمنڈ میں مبتلا ہونا، اترانا، غرور، تکبر اور بدمست ہونا، اور یہاں یہی معنی ہے بما اس چیز پر، اوتو ایتا ان مصدر سے ماضی مجہول کا صیغہ، اوتو وہ دیے گئے، اخذناہم بغتتن اچانک و دفتن ہم نے ان کو پکڑ لیا، فاذا ہم مبلسون پس اچانک وہ مبلسون مایوس ہو گئے، غمگین ہو گئے۔ یہ مبلسون ابلاسن سے ہے، مبلسون اسم فاعل کا صیغہ ہے ابلاسن سے، اور عربی میں بالاسن جو ہے، بالاسا وہ آدمی جس میں کوئی خیر نہ ہو، اور ابلیس اسی سے ایگزیجریشن ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، مایوس۔ ابلیس بھی اللہ کی رحمت سے نہایت مایوس ہے، اس لیے اس کو ابلیس کہا جاتا ہے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ پس قطع کاٹا گیا، قطع مصدر سے ہے یہ، دابر القوم، دابر دبور ان سے اسم فاعل ہے، واحد مذکر ہے، کسی چیز کے متأخر ہونے کو اور تابع ہونے کو دابر کہتے ہیں، خواہ زمانے کے اعتبار سے ہو یا مکان کے اعتبار سے ہو، تو جڑ جو ہے وہ بھی سب سے نیچے ہوتا ہے، آخر میں ہوتا ہے، بنیاد وہ بھی دیوار کے نیچے ہوتی ہے، تو قوم کی جڑ اور بنیاد کے لیے یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ الذین ظلموا وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا یا حق کا انکار کیا، والحمد للہ رب العالمین اور حمد سارے جہانوں کے پروردگار ہی کے لیے ہے، رب اور حمد یعنی اختیاری خوبیوں پر کسی کی تعریف کرنا، تو الحمدللہ اس صورت کی ابتدا بھی الحمدللہ سے ہوئی ہے، اور رب جو پیدا کرے اور پیدا کرنے کے بعد باقی رکھنے کا سامان کرے، باقی رکھ کر کمال تک پہنچائے، یہ تین صفات جس کے اندر ہوں وہ رب کہلاتا ہے۔ تو یہ تین صفات اللہ کے سوا کسی کے اندر بھی نہیں، لہٰذا اللہ کے سوا کوئی دوسرا رب بھی نہیں ہو سکتا۔ قل ارأیتم، قل یہ نبی علیہ السلام سے اللہ فرماتا ہے کہ ان مشرکین سے کہہ دیجئے،
ارأیتم جو ہے حمزہ استفہام ہے کیا، اور ارأیتم رؤیتن سے ہے، رؤیتن دیکھنا، کیا تم نے دیکھا، یا ارأیتم اخبرونی کیا تم بتا سکتے ہو، ان اخذ اللہ اگر چھین لے، سلب کر لے، سمعکم اللہ تمہاری شنوائی، تمہاری سننے کی طاقت، پاور آف ہیئرنگ، وابصارکم اور تمہاری دیکھنے کی قوت، بینائی، وختم اور مہر لگا دے، علی قلوبکم تمہارے دلوں پر، قلوب قلب کی جمع ہے قوت متفکرہ، وہ طاقت جس سے انسان غور و فکر کرتا ہے، سمجھ حاصل کرتا ہے، نتیجہ نکالتا ہے، اس پر اللہ مہر لگا دے۔ من الہ غیر اللہ، من کون ہے، الہ بندگی کے لائق معبود اللہ کے سوا، یاتیکم بھی، یہ یاتیکم اتیان سے، اتیان انفینیٹیو ہے، مصدر ہے، اس سے یہ فعل حال ہے اور مذکر غائب ہے، کم جو ہے ضمیر جمع مذکر حاضر ہے، تمہارے پاس لائے گا یہ چیزیں۔ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون، انظر یہ نظرن سے امر واحد مذکر کا صیغہ ہے، تو دیکھ اے مخاطب، کیفا استفہام کے لیے اسم ہے، کیسے، نصرف تصریف مصدر سے، مضارع جمع متکلم ہے، الآیات جمع ہے واحد آیتن، تو تصریف نصرف الآیات یہ قرآن میں بار بار آتا ہے۔ نصرف الآیات، تصریف الآیات سے مراد مختلف اور متفرق انداز سے پیش کیا جائے نشانیوں کو، تو قرآن کریم دلائل کو مختلف انداز سے پیش کرتا ہے، کبھی عقلی دلیل سائنٹیفک آرگومنٹس، کبھی نقلی دلیل ہسٹوریکل آرگومنٹس، اور کبھی وحی دلیل عقل کو متوجہ کرتا ہے، اور عقلی دلائل میں آسمانوں کی بلندیاں اور پہاڑوں کی اونچائی، سمندروں کا معجزن ہونا، دریاؤں کی روانگی اور نباتات کی ہریالی، ان کے فوائد، باغ و بہار، ہواؤں کا چلنا، یہ سب ان کے اوپر غور کرو، اللہ کے سوا ان میں تبدیلی کرنے والا، تصرف کرنے والا، ان کو چلانے والا، بڑھانے والا، پیدا کرنے والا، ختم کرنے والا کوئی نہیں۔ ثم پھر بھی ہم یصدفون، یصدفون روگردانی کرنا، یہ صدفن سے، صدفن اور یصدفو مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ قل ارأیتکم، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے، اگر اللہ تمہارے اوپر لے آئے عذاب بغتتاً، اچانک، اچانک مانا وداؤٹ اینی نوٹس، بغیر نوٹس کے، بغیر خبر دیے، او جہرتاً یا اعلانیہ نوٹس دے کر، حل یہلکو تو حل استفہام ہے اور انکار کے لیے ہے، ہلاک نہیں کیا جاتا مگر الا، مگر یہ کلمہ حصر ہے، القوم الظالمون، القوم اور یہ فاعل ہے موصوف ہے، الظالمون صفت ہے، مگر ظالم قوم، ظالم لوگ۔ وما نرسل المرسلین، وما اور نہیں، نرسل ہم بھیجتے ہیں، المرسلین جمع ہے المرسل کی، ارسال سے یہ اسم مفعول ہے، بھیجے ہوئوں کو، پیغمبروں کو، الا یہ کلمہ استثناء ہے، مگر مبشرین، تبشیر مصدر سے اسم فاعل ہے، جمع مذکر ہے، اور واحد اس کا مبشر آئے گا، خوشخبری دینے والے، ومنذرین واحد اس کا منذر ہے، انذار مصدر ہے اور ڈرانے والے، فمن پس جو کوئی، آمنا ایمان لایا، واصلح اپنی اصلاح کی، سنوارا اپنے آپ کو، تو ایمان کا تعلق قلب سے ہے، اصلاح کا تعلق اعمال ظاہری سے ہے، فلا خوف علیہم پس کوئی خوف نہ ہوگا ان پر، تو خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یحزنون حزن سے، حزن کا تعلق ماضی پر ہوتا ہے، حزن کا تعلق ماضی سے ہے، والذین کذبوا جو لوگ کذبوا جھوٹ کی نسبت کی ہماری آیتوں کی طرف، یمسہم مسن سے مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے،
ہم ضمیر جمع مذکر غائب ان کو عذاب پہنچے گا بما بوجہ اس کے کہ کانو تھے وہ یفسقون فسقن سے یہ فعل حال ہے مذکر غائب ہے فسق و فجور سے کام لیتے تھے اور اصلاح کو پیش نظر نہیں رکھتے تھے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے لا نہیں اقول لا نافیہ ہے لا اقول لکم میں تم سے نہیں کہتا عندی خزائن اللہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں خزائن اللہ یہ مرکب اضافی اس کو کہا جاتا ہے یعنی میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں ولا اقول لکم اور نہ میں یہ کہتا ہوں انی ملک کہ میں فرشتہ ہوں ان اتبع ان نافیہ ہے اتبع اتباع مصدر سے مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے الا یہ کلمہ حصر اس کو کہتے ہیں یا ادات حصر بھی کہتے ہیں ما موصول ہے یوحا الیہ یوحا ایحاء اس کا مصدر آئے گا اس سے یہ مضارع مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے میں تو کسی بات کا اتباع نہیں کرتا مگر اس وحی کا جو میری طرف کی جاتی ہے قل آپ ان سے کہہ دیجئے پیغمبر حل یہ کلمہ استفہام ہے اور انکار کے لیے آتا ہے کلمہ استفہام کبھی اقرار کے لیے ہوتا ہے کبھی انکار کے لیے استفہام تقریری جب مثبت یعنی کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے ہو اور انکاری جب کسی چیز کا انکار مقصود ہو تو یہاں پر استفہام انکاری ہے اب ذرا لفظی ترجمے پر غور کیجئے حل یستوی یستوی استواء استواء چونکہ مصدر ہے اس سے یستوی مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے کیا برابر ہے الاعما عمی سے صفت مشبہ ہے اندھا نابینا والبصیر بصیر بروزن فاعل اور فاعل کا معنی دے گا دیکھنے والا جاننے والا تو حل یستوی الاعما والبصیر کیا برابر ہیں بینا اور نابینا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا تو یہ استفہام انکاری ہے یعنی برابر نہیں ہے افلا تتفکرون افلا پس کیا تم غور و فکر نہیں کرتے تتفکرون یہ تفکرن سے مضارع کا صیغہ ہے یعنی فعل حال ہے تفکر ایک ہے فکر اور دوسرا ہے تفکر اس میں فرق یہ ہے کہ فکر تو اس قوت کا نام ہے جو علم کو معلوم کی طرف لاتی ہے علم کو معلوم کی طرف جو قوت لاتی ہے اس کو فکر کہتے ہیں اور تفکر کے معنی ہے اس قوت سے عقل کے مطابق کام لینا یعنی اس کے بارے میں غور و فکر کرنا اس کو تفکر کہا جاتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 41 42 تا 50 کی مختصر تفسیر ان آیات میں سنت الہی کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کو ایک دم ہلاک نہیں کرتے بلکہ عذاب دینے سے پہلے دو طرح سے ان کو اللہ آزماتا ہے امتحان میں ڈالتا ہے اس کے بعد پھر ان پر عذاب آتا ہے تو گزشتہ آیت میں کافروں کے لیے دنیاوی عذاب کا ذکر تھا ان اتاکم عذاب اللہ اگر آئے تم پر اللہ کا عذاب اب یہاں پر سنت الہی کو بیان فرماتے ہیں کسی قوم کو ہلاک کرنے سے پہلے ان کو اللہ آزماتا ہے سب سے پہلے ان کو تکلیف تنگی سختی بدحالی سے دوچار کیا جاتا ہے تاکہ وہ گڑ گڑائے عاجزی کرے اللہ کے حضور نرم پڑ جائے اور رسول پر ایمان لے آئے یعنی حالات کی یہ تبدیلی انسانوں کے اندر انقلاب کے لیے اللہ لاتا ہے کہ اس تبدیلی پر غور و فکر کر کے جو حالات کو بدلنے والا ہے اس کی طرف نظر جائے توجہ اس کی طرف ہو جائے اور اس کی قدرت کو بندہ
مانے اور سمجھے، اس پر ایمان لے آئے۔ پھر جب کتے کی دم ٹیڑھی، جب وہ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو ان پر راحت و آسائش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کا شکر بجا لائے اور اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو جائے۔ پھر ان تدبیروں کا فائدہ کوئی ظاہر نہیں ہوتا ہے، نعمتوں پر اتراتے ہیں، ان تمام چیزوں کو وہ اپنا کمال سمجھتے ہیں، اس وقت ان پر پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اس وقت حسرت و افسوس کے سوا ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا۔ اس طرح مشرکین کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے اور نہ چھوٹا بچتا ہے نہ بڑا بچتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عالم کے ساتھ سلوک ہے، یعنی پوری دنیا کے ساتھ اللہ کا یہ سلوک ہے۔ تو یہ جس طرح ڈاکٹر جو ہے مریض کا سڑا ہوا کینسر زدہ عضو جو ہے آرگن کاٹتا ہے سرجری کر کے، تو یہ ڈاکٹر کا مریض کے اوپر احسان ہوتا ہے اور باقی جسم جو ہے وہ سلامت رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جو جہانوں کے پالنہار ہیں، ان کی ربوبیت کا یہی تقاضا ہے کہ فاسد اعضاء جو ہیں، مشرک ہے، کافر ہے، ظالم ہے، ان کے جڑ کاٹ دیے جائے۔ یہاں پر ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان کیا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ، اور واقعہ یہ ہے کہ ہم نے رسول بھیجے إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، کئی امتوں کی طرف آپ سے پہلے اے پیغمبر، فَأَخَذْنَاهُمْ مقصد بھیجے اور ان پیغمبروں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، اتمام حجت ان کے اوپر قائم کیا، ان لوگوں نے سرکشی دکھائی، اللہ نے ان پر مختلف حالات لائے تاکہ ان کو آزمائے، ان کو جانچے، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوئے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ پس پکڑا ہم نے ان کو بِالْبَأْسَاءِ سختی میں، تو بأسا سختی کو کہتے ہیں بؤسن سے ہے یہ، وَالضَّرَّاء اور تکلیف میں، لَعَلَّهُمْ سختی اور تکلیف میں اللہ جو پکڑتا ہے اس کی حکمت سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے، لعلہم یتضرعون گڑ گڑائے۔ اب اس آیت کی روشنی میں ہم اپنی حالت پر غور کریں، جب معمولی حالات خراب ہو جاتے ہیں تو دوڑ دھوپ شروع کرتے ہیں اور ناجائز راستوں کو اختیار کرتے ہیں، اور جس کے پاس کچھ تھوڑا بہت پیسہ ہوتا ہے یا رسائی ہے وہ ناجائز تعلقات کو استعمال کرتا ہے، رشوت دیتا ہے اور یوں جو ہے کام نکالتا ہے، خود بھی گناہوں میں مزید آگے بڑھتا ہے اور دوسروں کو بھی اپنی وجہ سے گناہوں میں ڈالتا ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ بدحالی جب آئی تو اللہ کی طرف رجوع کرو، ہاں یہ شریعت کا حکم ہے، جائز راستوں کو اختیار کرو۔ تکلیف آ جائے، بدنی تکلیف ہے تو میڈیکل کا مسئلہ ہے تو بہتر سے بہتر ڈاکٹر سے علاج کرو اور بہتر سے بہتر میڈیسن استعمال کرو، لیکن صحت اللہ سے مانگو۔ اس طرح کوئی دوسری تکلیف ہے، ملکی حالات خراب ہو گئے تو افراتفری کے بجائے، ایک دوسرے پر الزامات لگانے کے بجائے اور ایک دوسرے کو غلط القابات سے نوازنے کے بجائے بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور اپنی غلطیوں کا ازالہ کرے، اپنے اوپر غور کرے، اپنی ماضی کو دیکھ لے اور ان کوتاہیوں کا تدارک کرے جو پہلے ہو چکی ہیں اور اللہ کے حضور معافی مانگے۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا پس کیوں نہیں جب پہنچی ان کو ہماری سختی، بأسنا ہماری سختی، دیکھو یہ سختی لانے والا یہ اللہ ہے، اپنی طرف منسوب، تضرعوا گڑ گڑائے، وہ عاجزی کی، وہ کیوں عاجزی نہیں کی؟ یہ حالات ہم نے اس لیے لائے تھے کہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ ولیکن قست قلوبہم بلکہ سخت ہو گئے، قست قلوبہم ان کے دل سخت ہو گئے۔ اب دلوں کا سخت ہونا مطلب قوت متفکرہ جو ہے وہ معوف ہو جائے، غور و فکر جو ہے وہ طاقت ہی ختم ہو جائے، اس طرف ذہن ہی نہ جائے، جس کو اردو میں بے حسی کہا جاتا ہے، بے ضمیر ہونا، بے حس ہونا۔ قوم بے حسی میں مبتلا ہو جائے
اور بے ضمیر ہو جائے، تو یہ قسوت قلبی اس کو کہا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان ابغض الناس عند اللہ القلب القاسی، انتہائی ناپسند مبغوض ترین لوگوں میں اللہ کے نزدیک وہ بندہ ہے جو بے حس ہے، اس کو نہ کسی کی تکلیف کا احساس ہے اور نہ کسی کی ضرورت کی پرواہ ہے۔ یہ بے حس انسان اللہ کو نہایت ناپسند ہے۔ مسلمان بیدار ہوتا ہے، مسلمان دور اندیش ہوتا ہے، اور مسلمان دوسروں کا درد محسوس کرتا ہے، اور مسلمان محبت والا ہوتا ہے، محبت بانٹنے والا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا قسط، تو ایک حدیث تو یہ ہے، اور اس سے پناہ مانگی گئی ہے اللہم انی اعوذ بک من القسوۃ والغفلۃ وسوء الاخلاق، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں دلوں کے سخت ہونے سے اور غفلت سے، بندہ دین سے بے خبر ہو کر زندگی بسر کرے، اور برے اخلاق سے۔ ان چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، اور جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے ان سے دور رہنا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ اگر بندہ ان میں مبتلا ہو جائے تو دیر سویر جو ہے وہ اس کو گمراہی کی طرف لے کے جائیں گے، اور گمراہی کا انجام یقیناً جہنم ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور آراستہ کر کے دکھایا، خوبصورت کر کے، زین تزیین مینس ٹو ڈیکوریٹ، خوبصورت کر کے دکھایا ان کو شیطان نے، ما کانوا یعملون، جو وہ کیا کرتے تھے۔ وہ اپنے غلط کاموں کو اچھا سمجھنے لگے کہ بھئی ہم کون سا برا کر رہے ہیں، اور جب ان کو بتایا بھی جاتا ہے تو اس کے لیے قسم قسم کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ تو عمل اچھا کب ہوتا ہے؟ جب وہ اللہ کا حکم ہو، رسول اللہ کی سنت ہو، اخلاص کے مطابق کیا جائے۔ تو جو بھی نیک عمل بندہ کرے تو پوچھے، اگر خود نہیں جانتا ہے، عالم دین نہیں ہے، علماء سے پوچھے کہ جی یہ نیک کام ہے یا نہیں، اگر نیک ہے تو اس کام کو کرنے کا طریقہ کیا ہے، دین میں کیا طریقہ بتایا گیا ہے۔ وہ طریقہ ظاہر بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوگا تو سنت ہے، سنت طریقہ کیا ہے اس معاملے میں؟ مقصد شادی بیاہ ہے تو سنت طریقہ کیا ہے؟ حکم تو اللہ کا ہے، بے نکاحوں کا نکاح کرا دو، تو نکاح کراتے ہوئے طریقہ کیا ہے؟ اور غمی ہو گئی تو طریقہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایصال ثواب کا طریقہ کیا ہے؟ اور جنازے کو دفنانے کا طریقہ کیا ہے؟ وغیرہ وغیرہ بہت سارے امور ہیں معاملات میں، معاشرت میں۔ تو جب عالم بتائے گا تو پھر بندہ اس کے مطابق آگے عمل کرے گا تو اس کو اجر بھی ملے گا، اور دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ تو شیطان کی تزیین سے بچ گیا۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب وہ بھول گئے وہ جو نصیحت کیے گئے، وہ یعنی جو نصیحت کیے گئے ایمان کے مطالبات کو انہوں نے بھلا دیا۔ ایمان لانے کے بعد مطالبہ کیا تھا کہ وہی ایمان کے تقاضے ہیں، اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کا حکم بھی ماننا ہے، رسول کو مانتے ہو تو رسول کی سنت کو بھی فالو کرنا ہے، اور آخرت کو مانتے ہو تو اس کے لیے تیاری بھی کرنی ہے۔ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر آخرت کی تیاری نہیں ہو سکتی۔ احتیاط کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا حکم ہے جس کو تقویٰ کہا گیا ہے۔ تو ان لوگوں نے ان چیزوں کو بھلا دیا۔ ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو کھول دیے ہم نے ان پر دروازے ہر چیز کے، ہر چیز کے دروازے، مانا جو نافرمان ہو گئے تو ان کے لیے ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ اس کے دو معانی بتائے گئے ہیں، ایک تو ابھی خلاصے میں آپ کو بتا دیا، اللہ نے ان کی سختی جو ہے اس کو راحت سے بدل دیا، اسی کہ اللہ اپنے بندے کو آزمانا چاہتا ہے۔ سختی میں یہ ٹھیک نہیں ہوا اور اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوا تو راحت میں اللہ کی طرف توجہ کرے گا، شکر کرے گا اللہ کا، نعمتوں کے راستے سے اللہ کی معرفت حاصل کرے گا،
تو اللہ نے اس کے اوپر اپنی رحمت کے راستے، رزق کی فراوانی کے راستے کھول دیے. اور اب یہاں پر بھی جب کام نہیں ہوتا ہے تو پھر آگے معاملہ مزید خراب ہوتا ہے. اب یہاں پر دوسری تفسیر یہ ہے کہ جب وہ ٹھیک نہیں ہوئے تو اللہ نے ہر چیز کے راستے ان پر کھول دیے، اس لیے کہ وہ نافرمانی میں مبتلا ہو گئے. اور نافرمان کے سامنے اگر مال زیادہ بھی ہو جائے اور نعمتیں بڑھ جائے تو وہ نافرمانی میں مزید پختہ ہو جاتا ہے. تو نافرمانی میں مزید پختہ ہو جائے تاکہ جہنم کا عذاب جو ہے، آخرت کا عذاب اس کے حوالے سے مزید سخت ہو جائے، اس لیے نعمتوں کی فراوانی اس پر کی جاتی ہے. یہ دو باتیں ہیں اس میں. تو فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے. فرحوا مانا اترائے، گمنڈ میں مبتلا ہو گئے. یہاں پر فرحوا کا مانا تکبر، غرور. بما اوتوا، اس پر جو دیے گئے وہ. اخذناہم بغتۃ، پکڑ لیا ہم نے ان کو. یہ دلیل ہے کہ فرحوا کا مانا غرور اور گھمنڈ ہے. اور غرور اور گھمنڈ میں اور مستی میں جب وہ مبتلا ہوتے ہیں تو پھر اس وقت پکڑنے کا وقت آ جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا اس وقت ہم نے اخذناہم بغتۃ. تو یہ دلیل ہے، ایک بندہ اس کی زندگی میں خوشحالی ہے، رزق میں فراوانی ہے، لیکن دوسری طرف اللہ کی طرف وہ متوجہ نہیں ہے تو بس وہ یوں سمجھے کہ ابھی سے اللہ نے اس کو پکڑنے کا ارادہ کر رکھا ہے، اور اس کو وہ خدا کی طرف سے نعمت نہ سمجھے، اپنی مقبولیت کی دلیل نہ بنائے کہ مجھے تو اللہ نے یہ دیا ہے، وہ دیا ہے، فلان جگہ میں نے کوٹھی بنگلہ بنایا، فلان جگہ میرا پیلس ہے اور فلان جگہ میرا محل ہے. یہ سب یہاں رہ جائیں گے اور خود جو ہے جہنم رسید ہوگا. ان تمام کے ساتھ اگر اللہ کی طرف متوجہ ہے تو پھر اللہ اس سے راضی ہے اور دین جو ہے اس بندے کا محفوظ ہے. یہاں پر بغتتاً اچانک، بغتتاً کا معنی ہے بغیر نوٹس کے. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پس اچانک وہ آس توڑنے والے ہیں. مبلسون یعنی اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے والے. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ، پس کاٹ دی گئی جڑ ان لوگوں کی الذین ظلموا، جنہوں نے ناانصافی کی. ظلموا کفر کیا، شرک کیا، حد سے بڑے، اختیارات کو غلط استعمال کیا اور حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر زندگی بسر کی. والحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ پالنہار ہے جہانوں کا. والحمدللہ رب العالمین یعنی ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی، اس کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے. کوئی بڑا ظالم ہلاک ہو جائے تو اس کے لیے پھر دعائے مغفرت نہیں ہے، اس وقت جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ظالم کو معاشرے سے ہٹا دیا. اب جو لوگ اس ظالم کی وجہ سے ایمان کی طرف نہیں آتے تھے وہ لوگ آزاد ہو گئے اور دین پر غور کرنے کے لیے آزاد ہو گئے. اب وہ لوگ آزادی سے پھر دین پر سوچیں گے، اللہ کی قدرت کے دلائل پر سوچیں گے اور ایمان قبول کریں گے. تو یہ ظالموں کا استیصال جو ہے یہ بھی اللہ کی ربوبیت کا تقاضا ہے اور جس کا اثر جو ہے مجموعہ عالم پر پڑتا ہے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ. اب یہاں پر کبھی جو ہے اللہ کے عذاب سے پوری قوم ہلاک نہیں ہوتی، بلکہ اس کے جو سرغنے ہیں، بڑے بڑے ہیں سردار، وہ ہلاک کیے جاتے ہیں. اب یہ ان میں اشارہ ہے، جو یہ عذاب جو ہے دو طرح آتا ہے، کلی اور جزئی. یعنی قوم اگر معین معجزہ طلب کرتی ہے اور معجزہ ان کو دی جاتی ہے اور وہ قوم ایمان نہیں لاتی تو بالکلیہ اس قوم کو مٹایا جاتا ہے، استیصالی عذاب میں ان کو ختم کیا جاتا ہے، مبتلا کیا جاتا ہے. اور دوسرا جو ہے قوم معجزہ طلب نہیں کرتی ہے یا معجزہ قوم طلب کرتی ہے، کسی مصلحت سے اس کو معجزہ نہیں دیا جاتا ہے تو اس کو ڈھیل دی جاتی ہے. تو ایک وقت کے بعد جو ہے پھر وہ عذاب آتا ہے اور قوم کے سرغنے جو ہے پھر ہلاک کیے جاتے ہیں اور عوام کے لیے اس وقت پھر ایمان کا راستہ کھل جاتا ہے. اب وہ اس کو علماء
ایک مثال سے سمجھاتے ہیں. مثلا دیکھیے انسان کی دو ہلاکتیں ہیں. ایک انسان کا وجود مکمل جو ہے ختم ہو جائے. ایک جو ہے اب وجود مکمل ختم ہو جائے تو سر سے پیر تک مکمل انسان ختم ہو جاتا ہے. ایک جو ہے وجود ختم نہیں ہوتا ہے لیکن انسان کے بعض حصے جو ہیں آرگن، مثلا آئی سائٹ جو ہے اس کی بینائی چلی جاتی ہے. ایک زمانے کے بعد شنوائی چلی جاتی ہے، سننے کی طاقت، سماعت، قوت سماعت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور قوت گویائی ختم ہو جاتی ہے. سوچنے کا جو اس کی توانائی ہے، سوچنے کی طاقت ہے، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. یہ جزوی ہلاکت ہے، خود انسانی بدن کے اندر موجود ہے. اور کلی طور پر انسان موجود ہے، زندہ ہے، لیکن سن نہیں سکتا ہے، دیکھ نہیں سکتا ہے، اندھا ہو گیا ہے، اور بول نہیں سکتا ہے، اور اسی طرح صحیح بات سوچ نہیں سکتا. تو یہ قوتیں جواب دے گئی، یعنی مردہ ہو گئی. تو ہجرت کے بعد جو ہے 2 ہجری میں میدان بدر میں قریش کے جو سرغنے تھے وہ ہلاک کر دیے گئے. جب وہ ہلاک کر دیے گئے تو دوسرے لوگوں کے لیے ایمان لانے کا راستہ کھل گیا. تو یہاں پر اس آیت میں اللہ فرماتا ہے قل، پوچھو ان سے اے پیغمبر، ارائیتم، مجھے بتاؤ، ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت اور تمہاری بصارت، سننے کی طاقت اور دیکھنے کی قوت اخذ کر لے، لے لے، سلب کر لے، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، یعنی قوت متفکرہ جو ہے اس کے اوپر مہر لگا دے. من الہ غیر اللہ، کون الہ ہے اللہ کے سوا، یاتیکم بہ، جو یہ چیزیں لے آئے تمہارے لیے، تمہیں عطا کر دے. انظر کیف نصرف الآیات، اب یہ اس کو اللہ کی نشانی کہا. اللہ کے سوا کوئی آنکھوں کی بینائی عطا نہیں کر سکتا، اور کانوں کی شنوائی نہیں دے سکتا، زبان میں گویائی نہیں دے سکتا، اور دماغ میں سوچ نہیں ڈال سکتا. سوچنے کی طاقت جو ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. دنیا کی کوئی طاقت یہ کام نہیں کر سکتی. تو یہ دلیل ہے. تو من الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا کون الہ ہے؟ تو جو یہ کام کرتا ہے وہی الہ ہے. جو الہ ہے اسی کا شکر بجا لانا ہے، اسی کو ایک مان کر اسی کی عبادت کرنی ہے. انظر کیف نصرف الآیات، دیکھ لیجئے. انظر، اے انسان، اے قرآن پڑھنے والے، کیف نصرف الآیات، کس طرح ہم پھیر پھیر کر، عدل بدل کر، کبھی عقلی لحاظ سے، کبھی نقلی لحاظ سے، کبھی وحی لحاظ سے، عقلی دلیل، نقلی دلیل، وحی دلیل، کبھی تذکیر بھی اعلیٰ اللہ، اللہ کی نعمتیں بیان کر کے، اور کبھی جو ہے موت کے بعد کی زندگی کے احوال کو بیان کر کے، کبھی موت سے پہلے کی زندگی کو بیان کر کے تمہیں سمجھاتے ہیں تاکہ تم اللہ کی طرف آ جاؤ، اپنے رب کو پہچانو. ثم ہم یصدفون، پھر بھی یہ لوگ روگردانی کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں. تو جزوی ہلاکت میں کفار کے جو بڑے ہوتے ہیں رؤسا، وہ کام آتے ہیں. تو اللہ کے رسول کے ساتھ مخالفت کے نتیجے میں جو عذاب آتا ہے وہ 2 طرح کا آتا ہے. کبھی جو ہے وہ چٹ پٹ آتا ہے بغتتاً، اور گمان بھی نہیں ہوتا ہے کہ ادھر سے یہ عذاب آئے گا. جیسے فرعون جو ہے سمندر میں ڈوب گیا، کسی کو گمان بھی نہیں تھا کہ اتنا بڑا اپنے کو ربکم الاعلیٰ کہلانے والا بحر قلزم میں جا کر اپنی پوری قوم کو لے کر جو ہے ڈوب جائے گا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. اور کبھی عذاب جو ہے وہ اعلانیہ آتا ہے، پہلے علامات ظاہر ہوتی ہیں. قوم عاد پر جو عذاب آیا تو بادل کے شکل میں ظاہر ہوا، پھر اس میں سے آگ نکلی، آگ برسی، اور ساری قوم جو ہے جل بھن گئی. تو اللہ فرماتے ہیں قریش پر عذاب خواہ کسی طرح آئے، ظالم ہی ہلاک ہوں گے. چنانچہ بدر کی جنگ میں ان کے جو بڑے صنادید کفر تھے، عمائدین شرک تھے، وہ ہلاک کیے گئے. تو قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتتاً او جہرتاً، کہو اے پیغمبر بتلاؤ، خبر دو مجھے، اگر اللہ کا عذاب اچانک آئے یا اعلان کرتا ہوا آئے تو ظلم پیشہ لوگوں کے علاوہ بھی کوئی ہلاک ہوگا نہیں، وہی پکڑ لیے جائیں گے جو ظلم پیشہ ہیں.
وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور نہیں بھیجتے ہم تو رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ رسول دنیا میں کس مقصد کے لیے آتے ہیں؟ نہیں بھیجتے ہم مرسلین کو، رسولوں کو، مگر خوشخبری سنانے والے، ماننے والوں کو، ومنذرین اور ڈرانے والے، یعنی منذر اعمال کے نتائج سے آگاہ کرنے والے۔ فمن آمن، اب پیغمبر جب بشارت دیتا ہے یا ڈراتا ہے تو لوگوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ فمن آمن، پس جو شخص ایمان لایا، واصلح اور اس نے درست کیا، یعنی اپنی حالت کو درست کیا، عقائد کو سنوارا، اور عملاً اپنے اعمال کی اصلاح کی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو کوئی ڈر نہیں ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون جو ہے جنتی زندگی کی قرآنی تعبیر ہے۔ یہ کئی آیتوں میں کئی مقامات پر یہ آیت کا یہ حصہ آیا ہے۔ تو کوئی ڈر نہیں ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے، تو غمگین نہ ہونا بھی جنت میں ہے، خوف کا نہ ہونا بھی جنت میں ہے۔ والذین کذبوا، اب دیکھو پیغمبر جب دعوت پہنچاتا ہے، ڈراتا ہے اللہ کے عذاب سے، اعمال کے نتائج سے آگاہ کرتا ہے، تو لوگوں کی دوسری جماعت جو ہے جو سامنے آتی ہے وہ مکذبین کی ہے۔ والذین کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا، ہماری آیتوں کو، پیغمبر کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا، یمسہم العذاب، چھوئے گا ان کو عذاب، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ تھے وہ حد اطاعت سے نکلنے والے۔ فسق حد اطاعت سے، یعنی شریعت نے جو حد مقرر کی ہے بندگی کے لیے، اس سے نکلنا، اس دائرے سے باہر نکلنا، یہ فسق کہلاتا ہے۔ تو حد اطاعت سے نکلنے والے ہیں۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، اب دیکھیے مشرکین مکہ کہا کرتے تھے ما لهذا الرسول، یہ کیسا پیغمبر ہے، یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ تو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ تو اس کا جواب دیا، قل، اے پیغمبر کہہ دیجئے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں غیب دان ہوں، غیب جانتا ہوں۔ غیب سے مراد ما غاب عن العباد، ما غاب عن المخلوق، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ مخلوق سے جو چیزیں پوشیدہ ہیں تو مخلوق کے حوالے سے غیب کہا گیا ہے۔ اب ہم سے کیا چیز پوشیدہ ہے؟ ہم سے ایک دوسرے کے حالات، دل کے حالات پوشیدہ ہیں۔ ایک بندہ دوسرے بندے کے دل کے حالات، دل کا بھید نہیں جانتا، دماغ کے سوچ سے آگاہ نہیں ہے۔ ہم سے پیچھے جا کر 100 سال پیچھے جا کر 1000 سال پیچھے جا کر حالات کیا تھے پوشیدہ ہیں۔ ہم سے آسمانوں کے حالات پوشیدہ ہیں، غیب میں ہیں، اور ہم سے جنت کے حالات، جہنم کے حالات پوشیدہ ہیں۔ ہم سے ہمارا فیوچر پوشیدہ ہے، یہ غیب ہے۔ اب ان کو معلوم کرنے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں، نہ ہم آلات استعمال کر کے، دوربین استعمال کر کے، ٹیکنالوجی استعمال کر کے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، نہ یہ پاسبل ہے۔ یہ اللہ ہی کو معلوم ہے، اللہ کے سوا کسی پیغمبر کو، کسی ملک کو اور کسی ولی کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے۔ تو فرمایا اے پیغمبر اعلان کیجئے، یہ تو اللہ کا خاص ہے، لا اعلم الغیب، مجھے غیب کا پتہ نہیں ہے کل کیا ہونے والا ہے۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ ملک فرشتہ، اسی کے فرشتے کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور میں تو انسان ہوں۔ انما انا بشر مثلکم، سورہ طٰہٰ میں فرمایا میں تو تمہارا جیسا انسان ہوں، جیسے تم کھاتے ہو، پیتے ہو، چلتے ہو، پھرتے ہو، سودا سلف خریدنے کے لیے بازاروں میں جاتے ہو، نکاح کرتے ہو، تمہاری اولاد ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، تو اس میں تمہارے ساتھ شریک ہوں۔ جب شریک ہوں تو یہ ساری ضروریات میری بھی ہیں۔
میں فرشتہ نہیں ہوں. فرشتے کو بیوی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، اس کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ہاں فرق کیا ہے؟ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تابعداری نہیں کرتا، پیروی نہیں کرتا مگر اس وحی کی جو میری طرف کی جاتی ہے. میں وحی کا تابعدار ہوں، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور تمہارے اوپر وحی نازل نہیں ہوتی. اب یہاں پر یعنی نبوت کا چہرہ جو ہے دکھایا گیا ہے، دو مثبت صفات اور دو منفی صفات سے. مثبت صفات میں عبدیت، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور بشریت، میں انسان ہوں، فرشتہ نہیں ہوں. اور جب عبد ہوں، بندہ ہوں، تو بندگی کا تقاضا کیا ہے؟ امتثال امر، میں اللہ کے ہر حکم کا تابعدار ہوں. ان اتبع الا ما یوحى، اور اتباع وحی کی تابعداری کرتا ہوں. اور میں انسان ہوں، ملک نہیں ہوں. اس کا تقاضا کیا ہے؟ میں کھاتا ہوں، پیتا ہوں، اور ضروریات زندگی کا میں محتاج ہوں. یہ دو باتیں مثبت صفات کے طور پر بیان کی گئی ہیں، اور دو باتیں منفی صفات کے طور پر بیان کی گئی ہیں. وہ علم محیط نہیں رکھتا، لا اعلم الغیب، خواص الوہیت میں سے ہے یہ اللہ کا خاصہ ہے، وہی عالم الغیب ہے. علم غیب جو ہے اسے یعنی اس میں اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور نہ علم غیب کی چابی کسی کے حوالے کی ہے. اور بشریت سے پاک ہونا، اس بات کی بھی تردید کر دی. میں انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے، میں فرشتہ نہیں ہوں. اور باقی پیغمبر اور دوسرے لوگوں میں اور بھی اس کی صفات ہیں. خصائص کبریٰ کے نام سے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے، اس میں محمد الرسول اللہ کی خصائص کو جمع کیا ہے. اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 میں وصال رکھتے تھے، ہر وقت روزے سے ہوتے تھے. صحابہ نے بھی ایسا کرنا چاہا، تب اللہ کے رسول نے منع فرمایا، اور ان صحابہ سے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون مجھ جیسا ہو سکتا ہے؟ یطعمنی ربی ویسقینی، مجھے میرا پروردگار کھلاتا پلاتا ہے. اور پھر پیغمبر، حدیث میں آتا ہے تنام عینای ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سو جاتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا. پیغمبر ہر وقت بیدار رہتا ہے، اس لیے کہ وحی کا انتظار رہتا ہے. اور پیغمبر جب سو جائے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا. یہ پیغمبر کی خصوصیات ہیں جو اس کو ممتاز کرتے ہیں دوسرے لوگوں سے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین.